السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم نے سورۃ الکہف کی تفسیر کا آغاز کرنا تھا تو اس سے پہلے سورۃ الکہف کی فضیلت بیان ہوئی تھی، تو اس میں یہ الفاظ وارد تھے کہ جس نے اس سورت کو پڑھ لیا، اور بعض روایت میں تھے جس نے اس سورت کو حفظ کر لیا۔ بعض روایت میں تھا کہ شروع کی آیات حفظ کر لیں، بعض روایت میں تھا کہ آخر کی کچھ آیات حفظ کر لیں۔ تو علماء نے اس کے اندر کیا ترجیح دی ہوئی تھی، کیا تطبیق کی ہوئی تھی، یہ کہ اس سے مراد یہی ہے، مختلف جو روایات ثابت ہیں ان سے مراد یہی ہے کہ ساری صورت ہی پڑھ لی جائے، سمجھ لی جائے اور حفظ کر لی جائے۔ تو جو تو ہم میں سے حافظ ہیں بڑی اچھی بات ہے، فبیہا و نعمت، اور جو حافظ نہیں ہے تو ان کو اس صورت کے حفظ پہ خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اور آج کل تو ویسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے حفظ پہ کوئی فضیلت وارد نہیں ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو قرآن کا ماہر ہے وہ نیکوکار معزز فرشتوں کی صف میں ہوگا۔ اور بعض روایات میں یہی حدیث وہ کس سے الفاظ کے ساتھ ہے، الحافظ بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن مجید کا حافظ ہے۔ تو حافظ کی فضیلت تو وارد ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے مختلف مقامات پہ یعنی قرآن مجید کے حفظ پہ آپ نے ترغیب دی ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی امامت وہ کروائے جو قرآن کا بڑا قاری ہے۔ تو ظاہر بات ہے جس کو زبانی یاد ہے وہ اس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ زیادہ ہے، وہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب اس کا دل کرے وہ قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، اور اس کو الفاظ پر زیادہ مہارت ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے جب احد کے موقع پہ فرمایا کہ ایہم اکثر اخذا للقرآن، ان میں سے یعنی جب شہیدوں کو قبر میں دفنانے کا موقع آیا تو نبی علیہ السلام پوچھتے تھے کہ قرآن مجید کا زیادہ بڑا حافظ ان میں سے کون ہے، تو اس کو مقدم کرتے تھے۔ تو علماء کہتے ہیں یہ اس لیے تاکہ نبی علیہ السلام صحابہ اکرام کے سامنے حافظ قرآن کی جو عظمت ہے اس کو بیان کر دیں، اور یہ صحابہ اکرام کے لیے تشجیع ہوتی تھی، یعنی ان کو رغبت دلانے کا نبی علیہ السلام کا ایک انداز تھا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قراء اکرام صحابہ جو 70 تھے غالباً، وہ جب شہید ہوئے تو نبی علیہ السلام پورا ایک ماہ تک نبی علیہ السلام نے قنوت کیا نمازوں میں۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے پورا ماہ کسی کے لیے قنوت نہیں کیا، لیکن جب امت 70 قراء اکرام سے جب محروم ہوئی اور وہ شہید ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے تب کیا۔ تو یہ ساری چیزیں قاری قرآن کے لیے یا حافظ کی فضیلت واضح کر رہی ہیں نا۔ تو میرا مقصود یہ ہے کہ جو ہم میں سے حافظ نہیں ہے وہ اس صورت کو حفظ کر لیں، تو انشاءاللہ یہ ان کے لیے بڑی خیر ہوگی۔ ویسے بھی جو شخص حافظ نہ بھی ہو لیکن وہ ہر جمعے اس کی تلاوت کرتا رہتا ہو تو اس کے لیے تو اس کا حفظ ویسے ہی بڑا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چیز انسان کی زبان پہ بار بار آتی رہتی، انسان دہراتا رہتا ہے تو وہ بڑی سلاست کے ساتھ اس کی زبان پہ چل جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ اس وجہ سے بھی آسانی کریں گے سورۃ الکہف کی حفظ میں۔ تو ویسے بھی آسان ہے، یعنی یہ کوئی بہت اوکھا کام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کے کتنے رکوع ہیں، 10 رکوع ہیں میرا خیال، اور 110 آیات ہیں۔ تو ہمارے دراسہ کے بھی، ہمارے اس برنامج کا جو پہلا سمیسٹر ہے وہ بھی ختم ہونے میں تقریباً میرا خیال ہے کہ 10 ہفتے ہی باقی ہیں یا اس کے قریب۔ تو اگر ہر ہفتے میں ایک طالب علم ایک صفحہ، جو حافظ نہیں ہے وہ ہر ہفتے میں ایک صفحہ حفظ کرے تو یہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، یعنی ایک ہفتے میں 7 دن ہے تو یہ کتنے بن جائیں گے، یعنی ایک رکوع ایک ہفتے میں حفظ کرنا، بعض رکوع چھوٹے بھی ہیں بعض بڑے بھی ہیں، تو انسان ایک ہفتے میں ایک رکوع تو بڑی آسانی سے حفظ کر سکتا ہے نا۔ تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن مجید کا یہ جو صورت ہے یہ حفظ کرے، کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے کہ انسان بہت بڑے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ نبی السلام نے فرمایا جس نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں وہ کس سے محفوظ رہے گا، من فتنۃ المسیح الدجال، دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور دجال کا فتنہ بڑا عظیم فتنہ ہے۔ تو انسان کو اگر یہ فضیلت حاصل ہو رہی ہے تھوڑی محنت کے ساتھ ہی صرف ایک صورت حفظ کرنی ہے، تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے بلکہ بہت بڑی تجارت ہے انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ تو اس میں آپ لازمی شرکت کریں، جو حافظ نہیں ہیں ان کے لیے خاص طور پہ وہ لازمی اس میں شرکت کریں اور اس صورت کو حفظ کر لیں انشاءاللہ موفقین۔